السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور خود اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگیاں تقوی کی بنیاد پر گزاریں، با تقوی زندگی گزاریں، پرہیزگارانہ زندگی گزاریں، پاکیزہ زندگی گزارے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی پاکیزہ زندگی پسند ہے۔ اور قرآن میں متعدد مواقع پر، بے شمار مقامات پر، مختلف آیات میں اللہ نے متقین کے بارے میں بات کی ہے اور متقین کو پسند کیا ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت شرف، کرامت اور فضیلت عطا کی ہے، اور جتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں خلق کی ہیں، زمین کے اندر اور زمین کے اوپر جتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے خلق کی ہیں، ان تمام مخلوقات میں جس کو اللہ نے شرف عطا کیا ہے، بزرگی عطا کی ہے، کرامت عطا کی ہے، وہ انسان ہے۔ یعنی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات، اور یہ اشرف المخلوقات کوئی عام درجہ نہیں ہے۔ انسان اس پہ غور کرے، فکر کرے کہ میں ایک لبادہ انسانی، ایک انسانی لبادے میں انسانی جسہ رکھنے والا کیا ہوں؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں شرف یافتہ، عزت یافتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں علامہ اقبال کا شعر کہ خود انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ انسان بننا سب سے زیادہ باشرف ہے، انسان بننا سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ کسی بات میں اگر بزرگی ہے، کرامت ہے، عزت ہے، تکریم ہے، وہ انسان بننے میں ہے۔ فرشتہ بننا کمال نہیں ہے، فرشتہ بننا کرامت نہیں ہے، انسان بننا سب سے بڑی فضیلت ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، تھوڑی محنت لگتی ہے۔ یعنی واحد مخلوق جو اللہ نے خلق کی ہے، فرشتے کوئی خواہش نہیں رکھتے، فرشتوں میں خواہش انسانی کی طرح نفس نہیں ہے۔ جب نفس نہیں رکھتے تو خواہش نہیں رکھتے، اور جب خواہش نہیں رکھتے تو ہر وقت اطاعت پروردگار میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جہاں روحانیت دی ہے، وہیں پہ انسان کو نفس بھی دیا ہے۔ یعنی نفس جس کو انسان نے، جس کے ساتھ انسان کے لیے ہر لمحے کا جہاد ہے، ہر لمحے کا جہاد ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں اشرف قرار دیا۔ اور سورہ الاسراء آیت نمبر 70 میں اس کی فضیلت یوں بیان کی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور اس بات میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، یہ تحقیق شدہ بات ہے، یہ تحقیق شدہ بات ہے، یہ یقینی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی گمان نہیں ہے۔ کس بات میں؟ کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو، بنی آدم کو، نسل آدم کو، اولاد آدم کو کرامت عطا کی ہے، شرف عطا کیا ہے، بزرگی عطا کی ہے۔ کس کو؟ اولاد آدم کو۔ اور ہم نے اولاد آدم کو، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو شرف عطا کیا، عزت دی، بزرگی دی، فضیلت دی،
بنی آدم کو. یہاں کچھ فضیلتیں اللہ نے اس سورہ کی اس آیت میں بیان کی ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو بحر اور بر میں، خشکیوں میں اور سمندروں میں سواریاں عطا کی ہیں. ہم نے اس کو سوار کرایا، ہم نے اس کو سواریاں دی. یہ سواریاں کس نے دی؟ یہ اللہ نے دی. یہ عزت کس نے دی؟ یہ اللہ نے دی ہے. یہ شان و شوکت کس نے دی؟ یہ اللہ نے دی ہے. ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی، بزرگی دی، شرف عطا کیا، اور زمین میں اور سمندر میں، خشکی میں اور سمندر میں حملناہم، ہم نے اس کو سوار کرایا، ہم نے اس کو سواریاں عطا کی. اور ورزقناہم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے اس کو ہم نے رزق عطا کیا. اس انسان کے لیے اللہ نے کیا شرف بیان کیا؟ اس کو فضیلت دی، اس کو سواریاں عطا کی. سواریاں خشکی میں بھی دی، سواریاں سمندر میں بھی دی، اور رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے. آپ کے لیے اللہ نے جو رزق مقرر کیا ہے وہ حرام نہیں، وہ نجاسات نہیں، بلکہ پاکیزہ چیزوں کا رزق اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو دیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور جتنی مخلوق، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوق میں نے خلق کی ہے، زمین پہ ہو، زمین سے باہر ہو، مختلف کروں میں ہو، ملائکہ ہوں، جتنی بھی مخلوق اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے خلق کی ہے، ان تمام مخلوقات پر فضیلت انسان کو دی ہے. ان سب مخلوقات پر برتری انسان کو دی ہے، بزرگی انسان کو دی ہے. کتنی بہترین مخلوق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے کہ کتنا بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس نے یہ بہترین مخلوق خلق کی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بڑا بابرکت ہے وہ اللہ احسن الخالقین، وہ احسن الخالقین کہ جس نے یہ مخلوق خلق کی. عزیزان کتنی فضیلت ہے، بطور انسان ہونا کتنی فضیلت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اس کو خشکی میں، سمندر میں سواریاں عطا کی، پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور اپنی جتنی مخلوقات ہیں ان سب پر اس کو برتری عطا کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزہ، اللہ نے یہ جو عزت عطا کی ہے، اللہ نے یہ جو بزرگی عطا کی ہے، یہ جو اس وقت آپ کے پاس اور میرے پاس یہ دنیا میں عزت موجود ہے، یہ جو کرامت موجود ہے، یہ جو شرف موجود ہے، یہ جو مقام و مرتبہ موجود ہے، یہ امانت الہی ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے. جب یہ اللہ نے عطا کی ہے تو اللہ نے جو عزت عطا کی ہے تو حق یہ بنتا ہے وہ جو عزت اور شرف اللہ نے عطا کیا ہے، اس عزت کو سنبھالنا بھی ہمارا کام ہے. اس عزت کو سنبھالو، اس شرف کو سنبھالو، اس کو قائم رکھو. کیا مطلب ہے سنبھالنے کا؟ کہ اللہ نے جو فضیلت دی ہے، اللہ نے جو بزرگی عطا کی ہے، اللہ نے جو آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات سے جو اللہ نے آپ کو منتخب کر کے بزرگی اور برتری عطا کی ہے، تو حق تو بنتا ہے نا کہ انسان اس کو قائم رکھے. اگر کوئی عزت دیتا ہے تو اس عزت کو سنبھالنا بھی حق بنتا ہے. یہ اللہ نے عزت دی ہے. لہٰذا ہر وقت سب سے ضروری کام کیا ہے؟ سب سے ضروری کام یہ کہ ہر وقت کیا عرض کیا کہ اللہ نے انسان کے ساتھ خواہش لگائی ہے، نفس لگایا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ہر وقت کا جہاد ہے، ہر وقت کا جہاد ہے. اپنے نفس کا دھیان رکھو، اس کو لگام ڈال کے رکھو، اس کا خیال رکھو، اس کی نگہبانی کرو. ہر وقت اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں رہو عزیزان. اس کو تنہا مت چھوڑو، اس کو بے لگام مت چھوڑو. ہر صورت میں اس کا خیال رکھو. جیسے ایک نگہبان، ایک چوکیدار، ایک نگہبان اپنے گلے کا خیال رکھتا ہے، اپنے ریوڑ کا خیال رکھتا ہے. ایک چوکیدار کو جب مسئولیت دی جاتی ہے وہ رات بھر جاگتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. جس طرح ایک نگہبان اپنے ریوڑ کا خیال رکھتا ہے، یا جس طرح ایک انسان
اپنی اولاد کا بہت خیال رکھتا ہے. ایک انسان اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتا ہے، بلکہ آپ کہیں کہ ضرورت سے زیادہ خیال رکھتا ہے. بہت حساس ہیں والدین اس معاملے میں. اور اگر یوں کہا جائے تو اس میں تفریط نہیں ہے، اس میں کہ افراد کی حد تک اپنے بچوں کا بے جا لاڈ اور پیار کرتے ہیں. افراد کی حد تک، یعنی جس جگہ مناسبت نہیں ہوتی، جس جگہ موقع نہیں ہوتا، جس جگہ محل نہیں ہوتا، بے جا یعنی جس جگہ کی جا نہیں ہے، جس جگہ نہیں بنتی، موقع نہیں بنتا، اس کو کہتے ہیں بے جا. بے جا ناز اٹھاتے ہیں، بے جا لاڈ اٹھاتے ہیں، بے جا فرمائشیں پوری کرتے ہیں. اور بچے پھر اتنے عادی ہو جاتے ہیں اس بے جا لاڈ کے، پیار کے، فرمائشوں کے، کہ اگر خدا نخواستہ کبھی آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، کبھی آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، کبھی مالی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، وسائل ٹھیک نہیں ہوتے، اور بچہ آپ سے فرمائش کرتا ہے. اب بچے کو تو عادت ہو گئی ہے، بچہ تو فرمائش کرے گا. اب جب بچہ فرمائش کرتا ہے، بچہ اصرار کرتا ہے، وہ عادی ہے بے جا پیار کا، لاڈ کا. فرمائش نہ پوری ہونے پر کیا کرتا ہے؟ اصرار کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے. جب نہیں ہوتا پھر ضد کرتا ہے. جب ضد کرتا ہے، مزید تنگ کرتا ہے، یہ والدین پریشان ہو جاتے ہیں. اب ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، والدہ پریشان ہو جاتی ہے، اور باپ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے شکوہ کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تم نے اس کو بہت خراب کر دیا، بچہ بہت خراب ہو گیا، تم نے اس کو لاڈ بہت دے دیا، تم نے اس کو بگاڑا. اب ایک دوسرے پہ، ماں باپ پہ شکوہ کرتی ہے، باپ ماں پہ شکوہ کرتا ہے کہ تم نے اسے بگاڑ دیا، حالانکہ یہ آپ کے بے جا لاڈ نے بگاڑا ہے. یہ آپ کا بے جا فرمائشیں کرنا، بے جا خواہشات کو پورا کرنا، یہ اس نے بگاڑا ہے. نہ ماں نے بگاڑا ہے، نہ باپ نے بگاڑا ہے، آپ نے مل کے بگاڑا ہے. اب آپ جب یہ بچہ سب کچھ مانگتا تھا، آپ جان حاضر کرتے تھے، آپ بہت حساس تھے. لہذا عزیزاً، بے جا خواہشات پوری کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ تربیت کرنا واجب ہے. بچے کی تربیت کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز و روزہ واجب ہے، جس طرح احکام دینی واجب ہیں، تربیت اولاد بھی اسی طرح سے واجب ہے. مثلا آپ شکایتیں کرتے ہیں، والدین شکایتیں کرتے ہیں، بچے، یہ ہم نے دیکھا ہے، بچے جب کسی محفل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی درود پہ فاتحہ پہ جاتے ہیں، پھر بچے تو اپنا بچپنا دکھاتے ہیں. کون سا بچپنا دکھاتے ہیں؟ وہ بچپنا، وہ حالات دکھاتے ہیں جو آپ ان کو گھر میں تربیت دیتے ہیں. وہ جب پھر کیا کہتے ہیں جی وہ مولوی صاحب نے تربیت نہیں کی بچے کی، مولوی صاحب نے ادب نہیں سکھایا، استادوں نے ادب نہیں سکھایا، استادوں نے تربیت نہیں کی. عزیزاً، سوال یہ نہیں بنتا کہ استادوں نے کچھ نہیں سکھایا، سوال یہ نہیں بنتا کہ مولوی نے کچھ نہیں سکھایا، بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ بطور والدین آپ نے انہیں کیا سکھایا ہے. کیونکہ اولاد تو آپ کی ہے، نگہداری آپ کی ہے، نگہداشت میں آپ کی ہوتی ہے، نگہبانی میں 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوتی ہے. تو پھر یہاں یہ سوال تو نہیں بنتا نا کہ مولوی نے کیا سکھایا، استاد نے کیا سکھایا. سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ نے کون سی تربیت رکھی ہے گھر میں، آپ نے کیا سکھایا. مثلا ایک ہی گھر میں، یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے نا ہمارا، ایک ہی گھر میں 3-4 بہن بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، دشمنی کی حد تک ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، ایک دوسرے سے خفا رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں؟ سوال بنتا ہے کیوں رہتے ہیں، کیوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. مثلا جب آپ کی سپیڈ 5G ہو، مثلا دھڑا دھڑ ہر سال آمد آ رہی ہو بچوں کی، ہر سال دھڑا دھڑ بچے پیدا کر رہے ہیں، مثلا حالات آپ کے سامنے مثلا، ٹھیک ہے، اور تربیت کے نام پر آپ کے گھر کے ماحول ہے نفرت، غصہ، انتقام، تانا بازی. اگر یہ گھر کا ماحول ہے اور آپ کی سپیڈ بھی رک نہیں رہی، تو پھر آپ بتائیں کہ جو بچے کو آپ فیڈ کرا رہے ہیں، پرورش میں کیا دے رہے ہیں؟ آپ بچے کو نفرت دے رہے ہیں.
جو ماحول آپ گھر کا دے رہے ہیں بچہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، بچہ اس کو قبول کر رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان، اگر آپ کے گھر کا ماحول پاکیزہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو بچہ بھی پاکیزہ ہوگا، باپ پاکیزہ ہوگا تو بیٹا پاکیزہ ہوگا، اور اس طرح اگر ماں پاکیزہ ہوگی تو اس کی بیٹی بھی پاکیزہ ہوگی۔ یہ تو مکافات عمل ہے، اور خاص کر کس چیز کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے؟ زبان کا، زبان کی حفاظت کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے اس زبان کے بارے میں کہ تم زبان کی حفاظت کرو، تم مجھے زبان کی ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اس زبان آپ زبان کی حفاظت میں رسول اللہ کو، اہل بیت کو، رسول اللہ آپ کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ لہٰذا عزیزہ، تربیت اولاد یہ موضوع اس لیے ہے، مثلا ہمارے پاس آپ بچے بھیجتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں، اسکول میں بھیجتے ہیں، ہم سب سے زیادہ حساس ہیں آپ کے بچوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ آپ کے بچے نہیں ہوتے، ہمارے بچے ہوتے ہیں، اس وقت ہم پہ ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک بچہ اسکول میں یا مدرسے میں دن میں 3 سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے گزارتا ہے، وہ ماحول جتنا بھی پاکیزہ ماحول اس کو بنا کے دیں، وہ جیسے ہی اس فاسد ماحول میں واپس لوٹتا ہے فسادی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جتنا اس کو اخلاق کا درس دیتے رہیں، لیکچر دیتے رہیں، جتنا مرضی ہے دیتے رہیں، وہ وقتی طور پر قبول کرے گا، لیکن جیسے ہی اس فسادی ماحول میں باہر جو ہی قدم رکھے گا ماحول اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو یہاں بطور والدین میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب سب سے پہلے اپنا گھر ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں اور اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے باہر ڈال دیتے ہیں، کہاں؟ دروازے پہ، گلی پہ، اور کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پڑوسی کی سائڈ پہ ہو، اپنا آنگن، اپنا سین، اپنی گلی صاف ہو۔ ابھی تو اپنا قلب صاف نہیں کیا، ابھی تو اپنے گھر کا کچرا اپنے دروازے پہ رکھنے کو اپنا گھر صاف کرنا کہتے ہیں نا عزیزان۔ یہ گلی بھی آپ کی ہے، یہ پڑوسی کا دروازہ بھی آپ کا ہے۔ جب وسعت قلبی اس جگہ آ جائے گی تو معاشرے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اجتماعی طور پر یہ والدین سے گزارش ہے، نوجوان ہیں، بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، ان کی تربیت۔ ابھی میں کل آ رہا تھا گلی میں، والد اور والدہ آپس میں مکالمہ کر رہے تھے شکوے کا۔ والدہ والد کو شکوہ کر رہی تھی کہ اس نے ایسے کیا، فلاں نے گلہ دیا، اس طرح سے اس نے کیا، ایسے اس طرح سے کیا۔ باپ کہتا ہے ہن میں کیا کراں، ہن میں دسو میں کیا کراں۔ واقعی اب آپ کیا کر سکتے ہو؟ اب تو پانی سر سے گزر گیا، جب آپ نے کچھ کرنا تھا آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ماں کہتی ہے بھائی اے ہوں ساڑھے کیل چو نکل گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب ماں اور باپ بے بس ہو گیا، اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا جی، فارغ نہ۔ یہ آخر تک آپ کی ذمہ داری عزیزان، آخر تک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، واجب ہے اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے اولاد کی تربیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی۔ اس لیے بے حد ضروری ہے اولاد کی تربیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کے امام، متقین کے امام، مومنوں کے امیر کا فرمان ہے، یہ بری اولاد کیا کرتی ہے؟ جس کی تربیت سے آپ کنارہ کش ہو جائیں، آپ بری الذمہ ہو جائیں، حالات میں چھوڑ دیں، حالات کے حوالے کر دیں، فسادی ماحول کے حوالے کر دیں جس اولاد کو، پھر وہ نیک نہیں رہتی، وہ بری ہو جاتی ہے، برے ماحول میں اولاد بری ہو جاتی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ پھر یہ بری اولاد کیا کیا کرتی ہے؟ یہ بری اولاد مولا فرماتے ہیں ماں باپ کی آبرو گنوا دیتی ہے، معاشرے میں ماں باپ کی آبرو گنوا دیتی ہے اور انہیں دنیا میں رسوا کر دیتی ہے۔ لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ خیال رکھنا،
خیال رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا خاندان اور تیرے رشتہ دار بدبخت ترین لوگوں میں شمار ہو جائے۔ مولا سے اب سوال یہ بنتا ہے کہ بات مولا اولاد کی ہو رہی ہے، رشتہ دار کہاں سے آگے، خاندان کہاں سے آگے؟ سوال مولا فرما رہے ہیں کہ اولاد، بری اولاد ماں باپ کی آبرو گنوا دیتی ہے، انہیں دنیا میں رسوا کر دی، اور مولا فرماتے ہیں کہ خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا خاندان اور رشتہ دار بدبخت ترین لوگوں میں نے شمار ہو جائے۔ عجب بات ہے کہ بات اولاد کی کر رہے ہیں، حوالہ خاندان کا اور رشتہ داروں کا دے رہے ہیں۔ عزیزان، کس وجہ سے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس وجہ سے کہ یہ صرف ذاتی معاملہ نہیں رہتا۔ جب اولاد بری ہو جاتی ہے، جب اولاد رسوا کرتی ہے، تو یہ پھر گھر تک بات نہیں رہتی عزیزان، یہ بات خاندانوں اور رشتہ داروں تک پہنچتی ہے، یہ پھر رشتہ داروں کو اور خاندانوں کو لپیٹ میں لیتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ والدین اولاد کو اس طرح سے برائیوں سے بچائیں جس طرح قرآن نے مثال دی ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچا لو، آگ سے بچاؤ۔ کس؟ ایمان والو، مومنوں، بچاؤ اپنی اولاد کو، اپنی اہل خانہ کو، اہلیکم، تمہارے جو اہل ہیں، تمہارے جو خاندان والے ہیں وہ اولاد، اور کون؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ ایسی ہے کہ جس کا ایندھن نہ لکڑیاں ہیں، نہ کوئلہ ہے، نہ یہ دیگر مال ہے۔ کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس میں جیسے جیسے انسانوں کو ڈالا جائے گا، جیسے جیسے انسان اور پتھر ڈلتے جائیں گے، آگ اور بھڑکتی جائے گی، آگ اور بھڑکتی جائے گی۔ لہٰذا اپنی اولاد کو بچا لو، اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچا لو، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو اس آگ سے بچا لو۔ عزیزان، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ایک عالم دین، میں تو خاک پا بھی نہیں ہوں، علماء کا ایک حقیر سا طالب علم ہوں، دنیا میں نے مشاہدہ کیا، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں نے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے ثروت مندوں کو دیکھا، مال و اسباب والوں کو دیکھا، میں نے ہر طبقے کے لوگوں میں زندگی گزاری، میں دیکھا کہ جس کو بھی اللہ نے مال دیا ہے، یہ بخیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، یہ اپنے آپ پہ لگاتا ہے، اپنی اولاد پہ لگاتا ہے، اس کی بے جا خواہشات پوری کرتا ہے۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں، میں مالدار ثروت مند عمومی لوگوں کی بات کروں جو معاشرے میں یہ اللہ کی راہ میں دینے سے ڈرتے ہیں۔ آج دیکھیں آپ کے ملک میں آئے ہیں نا سیلاب، اللہ نے نہیں بھیجے، یہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم پہ پریشانی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہے، یہ تمہارے مسجدیں ویران، جماعتیں ویران، دینی ادارے ویران، مدرسے ویران، زکاتیں کھا کے اللہ کا مال جیبوں میں، خمس نکالتے نہیں، پھر توقع کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی، وہ بارش رحمت والی نہیں آئے گی۔ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ایک قوم تھی کہ جس کے نبی نے ان کو ڈرایا کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، انسان ہو، انسان بن جاؤ، اللہ نے تمہیں انسان بنا ہے، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا ہے، اپنے آپ کو انسان بناؤ، بے حیائیاں چھوڑ دو، بے غیرتیاں چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر تمہیں توبہ کی مہلت نہیں ملے گی۔ اور ایک دن عذاب آ گیا، عذاب بادل کی شکل میں آ گیا۔ جب انہوں نے بادل دیکھا، خوشی سے دھمالے ڈالی، خوشی سے بھنگڑے ڈالے، قوالیاں لگا دی، قصیدے لگا دیے، خوشی سے جھوم رہے ہیں، بادل آ رہا ہے۔ جب حد سے بڑھ گئے، نبی خدا نے کہا اللہ کا خوف کرو، یہ رحمت خدا نہیں ہے، یہ عذاب خداوندی آ رہا ہے، یہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ابھی بھی توبہ کر لو۔ نبی خدا کو جھٹلایا اور پھر ایسی آندھی آئی،
ایسی بجلی کی گرج آئی، ایسی چمک آئی کہ جو جدھر تھا ادھر ہی ساکت، جو جہاں تھا وہیں موت نے آ کے اچک لیا۔ عزیزان، یہ آپ کی طرف جو کچھ آ رہا ہے، اپنے آپ کو الرٹ کر لیں، اپنے آپ کو ہوشیار کر لیں۔ آپ کو اللہ نے امامت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج جن گندگیوں کو، جن گندگی اور گٹر کی گندگی اور جن لوگوں کے پیچھے آپ چل رہے ہو اور جن کو اپنا ارادہ اختیار دے دیے، کل خدا کو کیا جواب دو گے؟ یہ سب سے بڑے فسادی ہیں، یہ سب سے بڑے مجرم خدا ہیں۔ ان کو کس بات سے کچھ نہیں لینا دینا کہ آپ کے گھر میں ایک چولہا جل رہا ہے کہ نہیں، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میری امارت قائم رہے، میری حکومت قائم رہے۔ اور یہ فاسد حکمرانوں کی غفلت اور ان کے جرم ہیں جو آج عوام کے اوپر آ رہے ہیں۔ یہ فاسد حکمرانوں کی وہ نامکمل وہ پلاننگیں ہیں جو پلاننگ مکمل نہیں، منصوبہ بندی نہیں کی۔ آج ملک پاکستان میں سیلاب ہے، آج ملک پاکستان آفت زدہ ہے۔ آج جن لوگوں کے رقبے بہہ گئے ہیں، جن کی منجیاں اور فصلیں بہہ گئی ہیں، کون سی حکومت؟ کہاں مریم نواز آئے گی، شہباز شریف آئے گا، زرداری آئے گا، عمران خان آئے گا، چودھری نثار آئے گا، کون آئے گا؟ ان کا مال کون پورا کرے گا؟ یہ جو آپ نے آپس میں تقسیم بندیاں کر لی ہیں، اپنے الگ الگ، ایک مومن دو دھڑوں میں بٹ گئے، کل امام کو کیا جواب دو گے؟ عزیزان، اس گندگی سے نکلو، اپنی اولاد کی تربیت کرو امامت کے سائے کے نیچے اور نجات امامت کے پرچم کے نیچے۔ عزیزان، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچا لو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ ایسے نہیں ہیں، بات ختم ہونے والی ہے، وہ ایسے نہیں ہیں، اس پر اللہ کے نگران ہیں، اس پر اللہ کے نگران مقرر ہیں، وہ ایسے نہیں جل رہی۔ کون ہیں وہ؟ ہیں علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یأمرون۔ وہ کون ہیں؟ اس پر سختی کرنے والے، اس آگ کو مزید سخت بنانے والے، اس آگ کو مزید بھڑکانے والے، اس آگ کو مزید دردناک بنانے والے کون ہیں؟ اس پہ سختی کرنے والے مقرر ہیں، شداد، سختی کرنے والے اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے مقرر ہیں۔ کون ہیں؟ طاقتور فرشتے ہیں، ملائکۃ غلاظ شداد، ایسے ملائکہ ہیں، ایسے سختی کرنے والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اس حکم کی مخالفت نہیں کرتے جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اے انسان، اور وہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی اولاد کو، خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اہتمام کرو۔ صرف اپنے آپ کو سر پہ ٹوپی رکھ کے تسبیح پھڑکا کے نمازی، حاجی، روزے دار، اپنی جان کو مت دیکھو، اپنے اہل خانہ کو بھی دیکھو۔ ایسا نہ ہو کہ آغا صاحب کا منہ مشرق کی طرف، آغا صاحب کے اہل خانہ کا منہ مغرب کی طرف۔ عزیزہ، میرا کام ہے میں اپنے آپ کو بچاؤں، اپنی بیوی بچوں کو بچاؤں، اس لیے یہ نہ ہو کہ آغا صاحب دے نفل بے نفل، دے نمازے بے نمازے، اور اولاد گناہوں کے سیلاب میں بہہ رہی ہو، اولاد فساد کے ماحول میں بہہ رہی ہو، آغا صاحب کو خبر ہی نہیں ہے۔ آغا صاحب نمازوں پہ نمازیں، جماعتوں پہ جماعتیں، قرآن پہ قرآن۔ میں اپنی مثال دوں، میں آپ کی کیوں دوں؟ اس لیے عزیزان، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد پہ نظر رکھیں۔ آپ نے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے اس اولاد کے بارے میں، ان کو ان کے حال پر مت چھوڑیں، آپ ان کی نگران ہیں۔ یہ اگر فسادی ہو گئے، یہ اگر معاشرے کی نظر ہو گئے فساد کی، آپ قیامت کے دن مجرم ہیں، اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اپنے زمانے کے امام کے پرچم کے تلے لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے زمانے کے امام کا صحیح سپاہی و انصار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تمام مومنین کے مال جان کی حفاظت فرمائے، اور ان کو طول عمر عطا فرما، اور ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔